سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے متعلق ہمارا درس 2-3 دن ہو گئے چل رہا ہے، تقریباً آدھی آیت ہو چکی ہے، آج ہم وہیں سے آگے چلیں گے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، بات چل رہی تھی کہ جو بچہ ہے اس کو دودھ اس کی ماں پلائے گی اور اس کے حوالے سے اس کو اجرت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی۔ اب فرما رہے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم ہے۔ اب اس یتیم بچے کا کون ولی وارث ہوگا، اس کا کون خرچہ وغیرہ برداشت کرے گا، اس کے حوالے سے قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ٹھیک کہ جو اس بچے کے جو وارث ہے ان پر اسی طریقے سے یہ خرچہ وغیرہ آ جائے گا۔ اب اس وارث سے مراد کون ہے؟ حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کا جو والد فوت ہوا ہے تو کیا والد نے اس بچے کے لیے کوئی مال وغیرہ چھوڑا ہے یا نہیں، یعنی اس کا کوئی ترکہ کوئی جائیداد وغیرہ ہے یا نہیں۔ اگر تو والد نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، کوئی جائیداد چھوڑی ہے، کوئی اس کا یعنی ہے ترکہ وغیرہ ہے، تو بچے کے اسی ترکہ اور اسی حصہ میں سے اس کا اخراجات وغیرہ سارے برداشت کیے جائیں گے اور اسی میں سے اسی کو پے کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فیملیاں ایسی ہوتی ہیں کہ رچ فیملی ہے، مالدار فیملی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ آدمی فوت ہوتا ہے تو پیچھے اس کا بینک بیلنس کافی ہے، تو وہ بچوں کو تقسیم ہو جائے گا۔ اب بچے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، برابری حصے کے اوپر تقسیم ہوگا کہ جو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، تو
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑا ہوگا تو اس کو ملے گا، چھوٹا ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا، سب کو برابر ملتا ہے، سب کو برابر۔ اب اگر اس کے حصے میں اتنا مال آ گیا ہے تو یہ اسی کے حصے میں سے سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ بہت کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے، لاہور کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہے، بڑی دیندار فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اس کے متعلق انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنا کاروباری شخصیت ہے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جو بچہ ان کا پوتا پوتیاں نواسے نواسیاں اور اس کے پارٹنر بھی ہیں، ان کے جو بھی پیدا ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے نام کا ایک کھاتہ کھل جاتا ہے کہ ان کو جناب اعلیٰ ماہانہ جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے ان کا حصہ وہ لگا دیتے ہیں کہ اس کا یہ حصہ ہے، بقول اس شخص کے کہ ان کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہی کیوں نہ، وہ کروڑوں روپے کا کیا ہے مالک ہے، کروڑوں روپے کا کیا ہے مالک۔ اب ان کیس، اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں، جو بچہ ہے وہ خود ماشاءاللہ عزیز صاحب حیثیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مال میں سے کیا کیا جائے گا، سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کا مال نہیں ہے تو اس کے جو دیگر مالدار جو ورثاء ہیں ان کے ذمہ آ جائے گا کہ وہ کیا کریں، ادا کریں، ان کے ذمہ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو ورثاء ہیں یہ کون سے مراد ہوں گے، کون سے ورثاء ہوں گے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے جو والد ہیں، ان کے والد جو فوت ہو گئے ہیں، اس کے حساب سے جس کو جو ترکہ ملے گا اس کے مال میں سے وہ سارے اس کے ورثاء ہیں۔ اس کی ظاہر مرنے والی کی بیوی ہو گئی، اگر بیوی کو مل رہا ہے، بھائیوں اس کے بیٹوں کو، یعنی جو بچہ موجود ہے اس کے بھائیوں کو مل رہا ہے، یا اس کے چچاؤں کو مل رہا ہے، یا دادے کو مل رہا ہے، جو جس کو بھی اس کا حصہ مل رہا ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں، ورثاء ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس ورثاء سے مراد یہ ہے کہ بالفرض والمحال، اگر یہ بچہ فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد کس کس کو ملتی۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ بچہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء یہ کیا ہے بندے بن رہے ہیں اور ان کو اتنا حصہ آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس حساب سے جناب اللہ یہ وارث بنیں گے اور ان پر اتنے ہی حصے کی بقدر اس کو لاگو کیا جائے گا، اس کے پر لاگو کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اگر یتیم ہے، مال بھی نہیں چھوڑا، ورثاء نہیں ہیں، یا ورثاء ہیں وہ خود بڑے غریب ہیں یا کوئی خرچ کرنا نہیں چاہ رہے، تو پھر فرما رہے ہیں کہ اس کا خرچہ گورنمنٹ کی طرف حکومت وقت کیا کرے گی، برداشت کرے گی، وہ اس کو پے کرے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اگر حکومت وقت، جیسا کہ آج کل ہے مثال کے طور پر، ان کو تو اپنے ہی فرصت نہیں ہے، ان کو عوام سے کیا لینا دینا، تو فرمایا کہ جو عامت المسلمین ہیں ان کے ذمہ میں آ جائے گا کہ اہل علاقہ میں سے کوئی ایسے افراد ہوں، کوئی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فاؤنڈیشن بنی ہوتی ہے، کوئی ویلفیئر بنا ہوتا ہے، کوئی ٹرسٹ بنا ہوتا ہے، کوئی محلے کی سطح پر کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا ہوتا ہے، اگر ہو یا نہ ہو تو اہل محلہ جو ہے ان کے اوپر کیا ہے آ جائے گا کہ وہ اس کو دیں۔ اور حضرات فقہاء کرام مفسرین کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ مثال کے طور پر فوت ہو گیا اور غفلت کی وجہ سے اس لیے کسی ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا گیا، تو فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جو قرب و جوار میں اہل محلہ یا کوئی بھی ہوں گے عامت المسلمین کے وہ جماعت، وہ سب کے سب کیا ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے کیا ہے یہ احکامات کو بیان کیا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اب حضرات کے علم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال اس طور پر ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے تو اس کو 2.5 سال کی مدت تک پلایا جا سکتا ہے، لیکن اکثر فقہاء کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ 2 سال یہ بس مدت ہے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 2 سے 2.5 سال کے درمیان اگر کسی نے پلا دیا 6 ماہ اوپر ایکسٹرا پلا دیے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو۔ اب اگر کوئی اس طرح ہے کہ باہمی میاں بیوی رضامندی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں،
اب چھڑوانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ ماشاءاللہ خود صحت مند ہے. ظاہر ہے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض بچے اپنے گروتھ کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سال، سوا سال، 1.5 سال کے اندر آ کر مثال کے تو بہت ساری چیزیں کھانا شروع ہو جاتے ہیں. دلیا کھانا شروع ہو گیا، اور یا اس قسم کی چیزیں لیکوڈ ہے یا کوئی اس طرح کھانا، وہ اوپر والی خوراک لے رہے ہیں. تو اب وہ ماں باپ چھڑوانا چاہ رہے ہیں تو بالکل وہ چھڑوا سکتے ہیں. یا بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ موافق نہیں آ رہا ہوتا، تب چھڑوانا چاہ رہے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے. یا بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ والدہ کے دودھ میں کوئی ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دودھ ٹھیک نہیں ہے، دودھ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بچہ ماں کے چھاتی سے جب منہ لگاتا ہے، اگر دودھ کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوراً دودھ چھوڑ دے گا، وہ نہیں پیے گا، رونا شروع ہو جائے گا. آپ اس کو پلانا شروع کریں گے، وہ نہیں پلائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اگر کوئی ایسی صورت ہو تو ماں کا دودھ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. آج کل ایسے جناب والا میڈیکل وہ ٹیسٹ موجود ہیں اور لیبارٹری ہیں اور سب کچھ ہیں. ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ آیا کوئی دودھ کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور اس ضمن کے اندر پھر اس چیز کو دور کرنا چاہیے. تو بہرحال اگر والدین کی آپس میں میاں بیوی کی یہ مشاورت ہو کہ بچے کو اب دودھ چھڑوا لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، عن تراض منہما و تشاور، دونوں باہمی رضامند ہیں اور ان کی مشاورت ہے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. 2 سال سے کم لازمی نہیں ہے کہ 2 سال ہی پورے کرنے ہیں، اس سے ایک دن، 1 گھنٹہ، 1 لمحہ بھی کم نہیں کر سکتے، ایسا کوئی نہیں. اس سے کم میں اگر باہمی کرنا ہے. اور یہ باہمی رضامندی اور مشاورت اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دو مثال کے طور پر. اب وہ خامن نے بیوی کے کہنے پہ چھڑا دیا، اللہ نہ کرے بچے کو کوئی بیماری یا کچھ یا کمزوری ہونا شروع ہوئی تو وہ آپس میں نزاع بن جائے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، خامن کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا نہیں چھڑوانا، تم نے چھڑوایا نا، اب دیکھو بچہ بیمار ہو گیا ہے. یا بالفرض المحال کہ اگر وہ بیوی پلانا چاہ رہی ہو، خامن چھڑوا لے، تو بیوی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو بیوی خامن کو بولنا شروع ہو جائے گی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ نہیں ہے، یوں نہیں. تو جب آپس کی باہمی مشاورت اور رضامندی ہوگی تو پھر کسی پر کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا ہوگی، خیر بھی ہوگی. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی اس بات پر راضی ہیں کہ یہ بچے کو دودھ ہم نے کسی دوسری عورت سے کیا کرنا ہے، پلوانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور عورت پلا دے، ٹھیک، کوئی اور مرضعہ ہو جو بچے کو دودھ پلا دے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح کر سکتے کرا. لیکن یہ ہے کہ جس سے دودھ پلانا ہے اس کی اجرت اور جو آپ اس کے معاملات ہیں بڑے کلین اینڈ کلیئر ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا جناب اللہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں آگے چل کر نزاع اور جھگڑے کا کیا ہے سبب بن جائے. اور یہ دوسری کسی عورت سے دودھ پلانا، چاہے کیا کہتے ہیں اپنا عورت کے اندر دودھ کم آ رہا ہے، دودھ نہیں ہے، یا دودھ کے اندر فساد ہے، یا کوئی اور عورت کو کوئی اور ایسی بیماری ہے نہیں پلوا سکتی، یا مثال کے طور پر تو کسی دوسری سے پلا جا سکتا ہے. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، اور اس طریقے سے عرب کے اندر تو یہ عام تھا یہ بات اس طریقے سے. تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہ رہے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کی اجرت اور ان کا جو بھی آپس میں لین دین ہے وہ عرف اور دستور اور قاعدے کے مطابق طے کر لو تاکہ کسی قسم کا بعد میں نزاع نہ ہو، تو بالکل ٹھیک ہے. آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھ لو، جان لو، اللہ کا تقوی، ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے. کوئی معاملے کے اندر ایسی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح. تقوی اختیار کرو. دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ قرآن مجید نے کوئی بھی احکامات ڈنڈے کے زور پر نہیں، بلکہ بندے کے اندر ایسے یعنی وہ اس کو موٹیویٹ کہنے کیا ہے یا اس کو ایسی ترغیب دی ہے کہ وہ خود سے اس کے اندر سے یہ بات اٹھے کہ میں نے اپنے مطلب ایمانداری کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے خدا خوفی بندے کے اندر آ جائے، اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے.
فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یاد رکھنا معاملے کے اندر کوئی بھی جو تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک چیز کو کیا ہے دیکھ رہے ہیں، نوٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہے۔ ابھی تو تم جناب اللہ کہہ دو کہ یوں ہے فلاں ہے، لیکن عند اللہ جا کر تم نے اس کا کیا دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔